جنت کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جسم کے دو اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 ما بین لحیہ، نمبر 2 وما بین رجلیہ، ایک وہ عضو جو دو جبڑوں کے درمیان ہے جسے زبان کہتے ہیں، اور دوسرا وہ عضو جو انسانوں کے دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی انسان کے جسم کے پوشیدہ اعضاء۔ تو جو انسان ان دونوں اعضاء کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کون بات فرمایا؟ ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زبان کی حفاظت اور دوسرے شرمگاہ کی، اور اگر ان سے انسان زبان کی لغزشوں سے بچ گیا اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پتے کی بات ہے کہ قیامت میں جو انسان جہنم میں جائیں گے وہ اکثر زبان کے غلط استعمال ہی کی وجہ سے جائیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ رب العزت نے زبان کو ڈبل پروٹیکشن یعنی حفاظت دی۔ آپ اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ زبان کے اوپر اللہ نے 2 کور دیے ہیں۔ زبان کے اوپر اللہ نے 2 کور دیے ہیں، ایک تو اس کے گرد یعنی ایک تو اس کے گرد دانتوں کا حصار بنایا ہے، یعنی زبان کے گرد دانتوں کا حصار بنایا ہے، 32 دانت اس کے چاروں طرف کیے۔ دوسرے اس کے گرد ہونٹوں کا حصار بنایا ہے، یہ ہونٹ ہے۔ جب زبان کو کھولنا ہو تو پہلے ہونٹ کھلتے ہیں، جب زبان کو کھولنا ہو تو پہلے ہونٹ کھلتے ہیں، پھر دانت کھلتے ہیں، تب جا کر زبان چلتی ہے۔ اس کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس کو چلانے سے پہلے انجام کو سامنے رکھنا، یعنی زبان کو چلانے سے پہلے انجام تمہارا کیا ہوگا اس کو سامنے رکھنا۔ اسی طرح انسان کی شرمگاہ بھی 2 کپڑوں کے اندر پوشیدہ ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ انسان کی جو شرمگاہ ہے وہ 2 کپڑوں کے درمیان پوشیدہ ہے، اس کو بھی 2 کپڑے کے اندر انسان کیا کرتا ہے، آدمی محفوظ رکھتا ہے۔ عام طور پر آدمی دیگر اعضاء کو یعنی بدن کے اور جو پارٹس ہیں ان کو تو ایک کپڑے سے ڈھانپتا ہے، لیکن شرمگاہ کو 2 کپڑوں سے ڈھانپتا ہے۔ شرمگاہ کو 2 کپڑوں سے ڈھانپتا ہے، ایک زیر جامہ دوسرے قمیض، یعنی ایک جو نیچے پائجامہ پہنتے ہیں پھر اوپر سے قمیص ہوتی ہے، تو ایک تو پائجامہ شرمگاہ کو ڈھانپ رہا، اوپر سے بھی دوسرا کپڑا ہے کہ ان تہوں کو یعنی اگر یہ پائجامہ ہٹا اور یہ بدن کا دوسرا کپڑا ہے، ان تہوں کو ہٹانے سے پہلے ذرا انجام کو یاد رکھ لینا کہ اگر ہم نے ان کپڑوں کو ہٹایا تو کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے اور اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم زبان کی لغزشوں سے بچ گئے اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کئی مرتبہ کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسی کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جن کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور ان کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو، یعنی جب بولیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، یعنی انسان خاموش رہے تو اللہ کی یاد میں لگا ہو،
اور اگر بات بھی کرے تو نیکی کی بات کرے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ خاموش رہتے ہیں، آپ کچھ نصیحت نہیں کرتے، آپ کچھ نصیحت ہی کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو۔ تو حضرت نے بہت پیاری بات فرمائی جو سونے کی ڈلیوں سے بھی پیاری فرمایا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہ پایا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہ پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ اس لیے خاموشی کے بہت فائدے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو خاموش رہنا چاہیے اور اس سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کی جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔